صدیوں پرانی بات ہے۔ مدینہ کے ایک خاموش محلے میں گلیوں کے بیچوں بیچ مٹی کے ایک پرانے مگر صاف ستھرے گھر میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ نام اس کا بی بی راہیلہ تھا۔ نرمی، سلیقہ اور خاموشی اس کے چہرے پر برسوں سے نقش تھی۔ وہ بہت دنوں سے سخت بیمار تھی، اور بیماری بھی ایسی کہ مدینہ کے ہر بڑے حکیم، ہر معروف دم کرنے والے نے ہار مان لی تھی۔ کسی نے کہا یہ جگر کا مرض ہے، کسی نے کہا دل کا، لیکن اصل تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ اس گھر میں اور کوئی نہیں رہتا تھا، صرف ایک لڑکی تھی، زہرہ۔ زہرہ ایک یتیم، شریف اور باحیا لڑکی تھی جسے بی بی راہیلہ نے سالوں پہلے اپنی خدمت کے لیے اپنے پاس رکھا تھا۔ لیکن یہ خدمت فقط ایک نوکری نہ تھی، زہرہ نے اسے اپنی ماں کا درجہ دیا ہوا تھا۔ نہ دن دیکھا، نہ رات، بی بی کی دوا، کھانا، مسحری اور تنہائی سب کی ساتھی زہرہ ہی تھی۔ بی بی راہیلہ اکثر رات کو کروٹ بدلتے ہوئے کہتی، زہرہ، شاید میری زندگی کی رات آخری ہو۔ زہرہ چپ رہتی، نل کرتا رو دے، مگر ہمیشہ وہی کہتی، جب تک میرا دم باقی ہے اب کو کچھ نہیں ہوگا۔ بخار، کپکپی اور کمزوری نے بی بی کا جسم توڑ دیا تھا۔ کبھی کبھی وہ دن بھر خاموش پڑی رہتی، اور زہرہ جب دوائیوں کو ترتیب دیتی، دل ہی دل میں دعا مانگتی، یا اللہ کوئی راستہ کھول دے۔ پھر ایک دن ایک مسافر حکیم گزر رہا تھا۔ زہرہ نے عاجزی سے اس سے درخواست کی کہ مریضہ کو دیکھ لے۔ وہ بوڑھا حکیم آیا، بی بی کی نبض تھامی، آنکھیں بند کیں اور آہستہ کہا، مدینہ میں اس کا علاج نہیں۔ ایک شخص ہے بغداد کے سرے پر، وہ شفا دیتا ہے اللہ کے حکم سے۔ یہ سن کر زہرہ جیسے پتھر بن گئی۔ اسی رات زہرہ نے چھت پر جا کر آسمان کو دیکھا۔ چاند پوری چمک سے مدینہ کے گلی کوچوں پر چھایا ہوا تھا۔ زہرہ نے ہاتھ اٹھائے اور بس اتنا کہا، اگر شفا وہاں ہے تو مجھے وہاں تک لے جا، تاب ہی وسیلہ ہے۔ صبح فجر کی اذان سے کچھ پہلے زہرہ خاموشی سے اٹھ کر بی بی راہیلہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھتی ہے۔ بخار ویسا ہی ہے شاید اور بڑھا ہوا۔ بی بی نیم بے ہوشی میں کراہتی ہیں، اور ان کے ہونٹوں سے صرف ایک نام نکلتا ہے، زہرہ۔ زہرہ ان کے قریب جھک کر ان کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہے۔ آنکھوں میں آنسو اتر آتے ہیں، مگر چہرہ مضبوط ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ بغداد جائے گی۔ لیکن یہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب راستے ریت سے بھرے، قافلے کم، ڈاکو زیادہ، اور عورتوں کا تنہا سفر خطرناک مانا جاتا تھا۔ مگر زہرہ کے اندر صرف ایک جذبہ تھا، ماں جیسی بی بی راہیلہ کے لیے شفا کی تلاش۔ اسی دن دوپہر کو وہ بی بی سے بولی، بی بی، اگر آپ کہیں تو میں اس حکیم کو ڈھونڈنے بغداد جاؤں۔ بی بی نے نحیف آواز میں کہا، پاگل ہو گئی ہو زہرہ، تم اکیلی؟ اتنا لمبا سفر؟ زہرہ مسکرائی، اگر رب نے چاہا تو راستہ بھی دے گا، قافلہ بھی، اور محافظ بھی۔ آپ بس دعا کیجیے۔ بی بی نے اسے سینے سے لگا لیا۔ ایک لمحے کے لیے ایسے لگا جیسے ماں بیٹی کو نہیں، بیٹی ماں کو تسلی دے رہی ہو۔ شام ہوتے ہوتے زہرہ نے کچھ پرانے کپڑے، چند سکے، ایک پانی کا مشکیزہ اور دوا کی شیشی ایک چھوٹے سے کپڑے میں باندھی، یہ اس کا سارا سامان سفر تھا۔ بی بی نے ایک پرانا چادر اس کے لیے نکالی اور آنکھوں میں آنسو لیے کہا، اس میں میری دعائیں لپٹی ہیں۔ اگلی صبح زہرہ مدینہ کے قافلہ سرائے پہنچی، جہاں دور دراز سے آنے جانے والے قافلے قیام کرتے تھے۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی، اس امید میں کہ کوئی بغداد جانے والا کارواں مل جائے۔ دوپہر کے قریب ایک خچروں پر سوار قافلہ داخل ہوا، سامان سے لدا ہوا، شور مچاتا، خاک اڑاتا۔ قافلے کے سردار نے زہرہ کو دیکھا اور پوچھا، تم اکیلی ہو؟ کہاں جانا ہے؟ زہرہ نے سادگی سے جواب دیا، بغداد، ایک بیمار ماں کے لیے دوا لینے۔
قافلے والے نے اسے اوپر نیچے دیکھا اور پھر نہ جانے کیوں اس کا دل پگھل گیا۔ ٹھیک ہے بیٹی، اگر تمہیں اللہ نے بھیجا ہے تو ہم تمہیں منزل تک پہنچائیں گے، لیکن سفر آسان نہیں ہے۔ زہرا نے صرف اتنا کہا، نہ سفر آسان ہے نہ میری ماں کی سانسیں، اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ زہرا پیچھے مڑ کر مدینہ کو آخری بار دیکھتی ہے، وہ گلی، وہ گھر، وہ دروازہ، اور اپنے دل میں دبی دعا کرتی ہے، یا رب میں خالی ہاتھ نہ لوٹوں۔ قافلہ بغداد کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔ زہرا خچر کی پشت پر بیٹھ کر آسمان کو تکتی رہی۔ اس کے پاس نہ ہتھیار تھے، نہ طاقت، نہ دنیا داری کی چالاکی، صرف ایک ماں جیسی مریض عورت کی دعائیں اور ایک دل جو اللہ پر یقین سے بھرا ہوا تھا۔ پہلا دن قدرے آسان گزرا۔ قافلے والوں نے زہرا سے زیادہ بات نہ کی، لیکن شام ہوتے ہی وہ جان گئے کہ یہ لڑکی کمزور نہیں۔ وہ اپنے برتن خود دھوتی، اپنی چادر خود بچھاتی، پانی خود لاتی، اور کسی کے رحم پر نہیں رہتی۔ یہ اس کی تربیت تھی، بی بی راحیلہ کی پرورش، جس میں عزت، حیا اور خودداری گھول کر دی گئی تھی۔ چوتھے دن ریت کا طوفان آیا۔ آسمان سنہرا نہیں، سارخ ہو گیا۔ گرد و غبار نے سورج کو ڈھانپ لیا اور قافلے کو روکنا پڑا۔ زہرا نے اپنے چہرے پر چادر لپیٹی اور جھک کر ایک کھجور کے تنے کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اسی دوران ایک چھوٹے قافلے کا مسافر جو الگ چل رہا تھا اس کے قریب یا بیٹھا۔ عمر میں ادھیڑ، آنکھوں میں تھکن اور سر پر خاک۔ اس نے زہرا سے سوال کیا، تم عورت ہو اور یہ راستہ بغداد کس کے لیے؟ زہرا نے آہستہ کہا، ایک ماں کے لیے جو میرے لیے ماں سے بڑھ کر ہے۔ وہ شخص لمحہ بھر چپ رہا، پھر کہا، اس زمانے میں وفا سستی ہے اور تم اسے مہنگا خرید رہی ہو۔ زہرا نے نگاہ اٹھا کر صرف اتنا کہا، میں سودا نہیں کر رہی، صرف فرض ادا کر رہی ہوں۔ طوفان کے بعد قافلہ دوبارہ روانہ ہوا۔ سفر کا ہر دن ایک آزمائش تھی، کبھی پانی کم، کبھی خچر بیمار، کبھی راستہ کھو جانا، لیکن زہرا نے کسی لمحے ہمت نہ ہاری۔ ہر رات وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا کرتی، یا رب، تاب ہی جانتا ہے یہ سفر کیوں کر رہی ہوں، اگر تیری رضا اس میں ہے تو میرے قدم نہ راکیں۔ ایک رات جب تمام قافلے والے سو رہے تھے، زہرا نے خواب دیکھا۔ ایک بوڑھی عورت سفید کپڑوں میں مدینہ کی گلی سے بغداد کے دروازے تک اس کا ہاتھ تھامے جا رہی ہے۔ وہ عورت مسکرا کر کہتی ہے، میں دعا ہوں اور میں ساتھ ہوں۔ زہرا نیند سے جاگ گئی اور اس کے لبوں پر بے اختیار نکل گیا، ماں، میں آ رہی ہوں۔ زہرا کے سفر کو 15 دن ہو چکے تھے۔ چہرہ گرد سے اٹا ہوا، ہونٹ خشک، مگر آنکھوں میں وہی روشنی جو ایمان سے جلتی ہے۔ آخر کار بغداد کی مٹی نظر آئی، وہی شہر جس کے کنارے ایک ایسا شخص تھا جس کی شہرت مدینہ تک پہنچی تھی، مگر جو خود کسی کو نہیں بلاتا تھا۔ قافلہ جب بغداد کے جنوبی دروازے پر پہنچا تو سورج ڈھلنے کو تھا۔ خچر دھیمی چال میں چل رہے تھے اور شہر کے دروازے کے قریب ایک چبوترے پر پہرہ دار کھڑے تھے۔ زہرا نے جب شہر کی فصیل دیکھی تو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ وہی جگہ تھی جس کا تصور اس نے مدینہ میں بیٹھے آسمان کی طرف دیکھ کر کیا تھا۔ قافلے کے سردار نے بغداد میں داخل ہونے کی اجازت لی اور زہرا سے کہا، اب ہمارا سفر ختم، تمہیں آگے خود جانا ہوگا۔ زہرا نے سر جھکایا، شکریہ ادا کیا اور اپنے گٹھری کو دوبارہ سر پر رکھا۔ اب وہ تنہا تھی، نئی زمین، نئے چہرے، نئی بولیاں، لیکن مقصد وہی تھا، بی بی راحیلہ کی شفا۔ بازار کے ایک کنارے پر ایک پرانے درزی نے اسے بتایا، اگر وہ حکیم جس کی تم بات کر رہی ہو واقعی وہی ہے تو وہ شہر کے مغربی کنارے پر ایک کھنڈر نما حجرے میں رہتا ہے۔ کوئی تخت نہیں، کوئی دوا خانہ نہیں، صرف ایک خاموش سا آدمی ہے
جو کم بولتا ہے اور زیادہ سن لیتا ہے۔ زہرا نے شکریہ ادا کیا اور چل پڑی۔ بازار سے گزرنا، تنگ گلیوں سے بچنا، لوگوں کی نگاہوں کا سامنا کرنا، یہ سب اب معمول تھا۔ لیکن جب وہ اس حجرے کے قریب پہنچی تو قدم خود بخود آہستہ ہو گئے۔ ایک بوسیدہ سا دروازہ اور اس پر کوئی نام نہ نشان، صرف ایک معمولی سی مٹی کی لالٹین جو ہلکی روشنی دیتی تھی۔ زہرا نے دستک دی، کوئی جواب نہ آیا۔ پھر ہمت جمع کر کے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک بوڑھا شخص فرش پر بیٹھا تھا، سفید سادہ کپڑوں میں، ایک چھوٹا سا لوہے کا کٹورا پاس رکھا تھا، سر جھکا ہوا، آنکھیں بند، ہاتھوں میں تسبیح۔ زہرا رکی، پھر آہستگی سے بولی، السلام علیکم، میں مدینہ سے آئی ہوں، میری ماں جیسی ایک عورت بیمار ہے۔ سب نے کہا کہ صرف اب۔ اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتی، بوڑھے نے آنکھیں کھولی۔ ان میں نور تھا، ایسا نہیں جو آنکھوں میں ہوتا ہے، بلکہ وہ جو دل کو چھو جائے۔ وہ آہستہ سے بولا، پہلے اسے ماں کہا، پھر فرمایا بیمار ہے، پھر کہا کہ تم آئی ہو، کیا یقین ساتھ لائی ہو؟ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے ہولے سے کہا، میں فقط ایک دعا ساتھ لائی ہوں، وہ بھی ماں کی۔ بوڑھے حکیم نے سر ہلایا، تو جا، کل فجر سے پہلے میرے پاس آنا، پھر دیکھتے ہیں کہ شفا زمین سے آتی ہے یا دعا سے۔ زہرا نے حجرہ چھوڑا تو دل ہلکا ہو چکا تھا۔ ایک طویل، کٹھن مگر پاکیزہ سفر کا اختتام قریب تھا، مگر اصل معجزہ ابھی باقی تھا۔ رات بھر زہرا کو نیند نہ آئی۔ وہ بغداد کی اس اجنبی گلی میں ایک حجرے کے دروازے سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گئی۔ کبھی ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں چہرہ چھپا لیتی، کبھی آسمان کی طرف دیکھتی۔ اسے بی بی راہیلہ کی نحیف آواز یاد آتی اور دل میں ایک ہی دعا گونجتی، یا اللہ تو وسیلہ بنا دے۔ فجر کی اذان کی آواز جیسے بغداد کے ہواؤں میں گونجی۔ زہرا فوراً اٹھی۔ اس کے پاؤں سو گئے تھے مگر دل جاگ رہا تھا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچی تو حکیم پہلے ہی جاگ چکا تھا۔ وہ ایک مٹی کی کٹیا کے باہر وضو کے بعد آسمان کی طرف منہ کیے آیات دھیمے لہجے میں دہرا رہا تھا۔ زہرا قریب پہنچی تو اس نے بغیر دیکھے سر ہلا کر اندر آنے کا اشارہ کیا۔ حجرے کے اندر کوئی دوا، کوئی رنگین شیشیاں، کوئی لوہے کے آلات نہیں تھے، صرف ایک پرانی لکڑی کی صندوقچی، ایک جانماز اور مٹی کی چند پیالیاں۔ حکیم نے خاموشی سے زہرا کی طرف دیکھا اور پوچھا، اس عورت کا دل کیسا ہے؟ زہرا نے آہستگی سے کہا، صاف، جو دیا شکر کیا، جو نہ ملا صبر کیا، کسی کو برا نہ کہا، کسی سے توقع نہ رکھی۔ حکیم نے آنکھیں بند کیں اور ایک چھوٹا سا سفوف نکال کر زہرا کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ یہ دوا نہیں، یہ ایک نشان ہے، اسے لے جاؤ اور جب بھی جاگ رہی ہو تو یہ ان کے ہونٹوں پر رکھ دینا، مگر یاد رکھنا شفا دوا میں نہیں نیت میں ہوتی ہے، اور نیت تمہاری مکمل ہے۔ زہرا کی آنکھیں بھر آئیں، وہ جھک کر حکیم کے قدموں کو چھونے لگی تو اس نے نرمی سے ہاتھ روک دیا۔ کبھی کسی ماں کی خدمت کرنے والی لڑکی کو جھکنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اسی دن زہرا نے بغداد سے واپسی کا سفر شروع کیا۔ راستہ مشکل ضرور تھا مگر دل مطمئن۔ قافلے میں سوار ہوتے وقت اس نے صرف اتنا سوچا، میں اب خالی ہاتھ نہیں، اللہ کے حکم کا پیغام لے کر لوٹ رہی ہوں۔ مدینہ کی مٹی جب پھر قدموں کے نیچے محسوس ہوئی تو بی بی راہیلہ کا وہی پرانا دروازہ، وہی گلی اور وہی خاموش فضا تھی۔ زہرا اندر داخل ہوئی تو گھر کی خاموشی نے اسے خوف زدہ کر دیا۔ کمرے میں گئی، بی بی راہیلہ جاگ رہی تھیں، کمزور تھیں مگر زندہ۔ زہرا نے کپڑے بدلے بغیر، منہ دھوئے بغیر وہ سفوف نکالا اور احترام سے بی بی کے لبوں پر رکھا۔ بی بی نے آنکھیں بند کیں۔
اور چپ چاپ سجدے کی حالت میں لیٹ گئیں۔ لمحوں کے بعد بی بی نے گہرا سانس لیا اور پھر پہلی بار مہینوں بعد آواز نکلی، زہرا، کیا تم آ گئی میری بیٹی؟ بی بی راہیلہ کی آواز جب مہینوں بعد زہرا کے کانوں میں پڑی تو وہ بے اختیار سجدے میں گر گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نہیں، اس کے دل سے بہہ رہے تھے۔ شفا آ چکی تھی، بغیر شور، بغیر دعوے، بغیر کسی دنیاوی کرامت کے، بس اللہ کی طرف سے، خاموشی سے۔ اگلے چند دن بی بی کی حالت تیزی سے سنبھلنے لگی۔ وہ اب بیٹھ کر باتیں کر سکتی تھیں، کھا پی سکتی تھیں، زہرا کو دیکھ کر مسکرا سکتی تھیں۔ گلی کے بچے جو پہلے بی بی کو بیمار جان کر خاموشی سے گزرتے تھے، اب دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دیتے، خالہ جی بہتر ہو گئیں؟ اور بی بی آہستہ سے کہتی، زہرا میرے لیے بغداد سے روشنی لے آئی ہے۔ زہرا خاموشی سے ہنستی۔ اس نے کسی سے یہ نہیں بتایا کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، نہ حکیم کا ذکر، نہ دوا کا، نہ اپنے سفر کی مشکلات کا۔ وہ جانتی تھی، جو جاننے والا ہے وہ سب جانتا ہے۔ ایک دن عصر کے وقت بی بی نے زہرا کو پاس بلایا اور کہا، بیٹی، اگر میرا رب مجھے آج ہی بلا لے تو میں راضی ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا ہے رب نہ صرف سنتا ہے بلکہ اپنے بندوں کے ذریعے جواب بھی دیتا ہے۔ زہرا نے جواب دیا، رب تو وہ ہے جس نے یتیم کو ماں دیا اور بیمار ماں کو بیٹی بنا کر رکھا۔ چند دن بعد گلی میں ایک شخص آیا جو بغداد سے تھا۔ وہ حکیم کا شاگرد نکلا۔ اس نے زہرا سے کہا، میرے استاد نے کہا ہے اس لڑکی سے کہنا کہ تم نے اپنی نیت سے شفا لائی، ہم نے کچھ نہیں کیا، اور اس سے کہنا کہ اگر پھر کبھی کسی ماں کے لیے سفر کرو تو دروازہ کھلا ہوگا۔ زہرا نے شکریہ ادا کیا اور دل میں یہ بات بٹھا لی۔ سالوں بعد جب بی بی راہیلہ کا وقت آیا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہی اطمینان جو صرف ان کو نصیب ہوتا ہے جو شکر اور صبر کی دولت کے ساتھ جیتے ہیں۔ زہرا نے پھر بھی وہی گلی نہ چھوڑی۔ وہ اسی گھر میں رہ گئی، بیماروں کی خدمت کرتی، دعائیں بانٹتی اور سب کو یہی کہتی، شفا کہیں باہر نہیں، بس دل کی نیت اور ایک قدم میں چھپی ہوتی ہے، باقی اللہ خود چل کر آتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سچائی، صبر اور اللہ پر یقین کی خوبصورت کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول۔ آپ کی دعائیں اور محبت ہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ شکریہ۔